बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, अली अमजद चौधरी इस्लाम न्यूज़ के प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहता है। आज भी बड़ी खबरें हैं, जहां एक तरफ बहावलपुर में पीडीएम की रैली इस वक्त जारी है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा खिताब कर रही हैं। उसके साथ साथ आज बड़ी खबरें मौसूल हो रही हैं। एक बलूचिस्तान से है, जहां मच में हज़ारा कम्युनिटी को निशाना बनाया गया है। आज भी फिर टारगेट किलिंग का उन्हें निशाना बनाया गया है और कहा जा रहा है कि तकरीबन 11 अफराद आज भी जाँ बहक हो गए। मुसल्ले अफराद ने माइनर्स के जो कारकुन थे उनको आज अगवा किया, उन्हें पहाड़ों में ले गए। उसके बाद उन्हें वहाँ वो जाँ बहक हो गए मच के पहाड़ों में। ये भी एक बड़ी खबर है और ये भी कोई पहला वाक़या नहीं है हज़ारा कम्युनिटी के साथ। उससे पहले भी कई ऐसे वाक़यात हो चुके हैं जिनकी तादाद दर्जनों में है, लेकिन चंद अहम वाक़यात जो हज़ारा कम्युनिटी के साथ हुए ये ऐसे है कि 2001 में 9 फरवरी को हज़ारा टाउन से अलमदार रोड पर जाते हुए हमला आवर ने जब फायरिंग की तो वहाँ हज़ारा कम्युनिटी के कई अफराद जाँ बहक हो गए। उसके बाद 8 जून 2003 आ जाता है, जब सरियाब रोड क्वेटा पे हमला हुआ और यहाँ भी तकरीबन 11 कैडेट जो हज़ारा कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते थे वो जाँ बहक हो गए। ये सिलसिला यही नहीं थमा, बल्कि 2003 का 4 जुलाई था जब 50 लोग जाँ बहक हुए और 150 जख्मी हुए। ये लोग जुमा की नमाज अदा कर रहे थे हज़ारा के इलाके में ही। उसके बाद 2004 आ जाता है, जब 2 मार्च को लियाकत बाजार क्वेटा में 10 मुहर्रम हराम के जलूस पर हमला किया गया, जहां 60 अफराद जाँ बहक हुए और 100 के करीब जख्मी हुए। उसके बाद 3 सितंबर 2000 आ जाता है, जब एक हमला हुआ और उसमें भी तकरीबन 73 अफराद उसमें जाँ बहक हुए और 206 अफराद इसमें जख्मी हुए। उसके बाद 16 जून आ जाता है। 16 जून को भी साबिक ओलंपियन और बलूचिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के सरबराह इब्रार हुसैन साहब को कत्ल कर दिया गया। ये भी हज़ारा कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते थे। उसके बाद 20 सितंबर को तकरीबन 20 ज़ायरीन वो जाँ बहक हुए, जब तख्तान बॉर्डर पर ज़ियारत के लिए जाते हुए उन पर हमला किया गया और ये भी जाँ बहक हो गया। ये सिलसिला फिर भी नहीं रुका। उसके बाद 2012 में 20 जून को जब क्वेटा में 15 अफराद जाँ बहक हो गए। 10 जनवरी 2013 को भी अलमदार रोड क्वेटा पे हमला हुआ और यहाँ भी तकरीबन 105 अफराद जान की बाजी हार गए और तकरीबन 270 अफराद जख्मी हुए। इसके बाद 16 फरवरी आ जाता है और 16 फरवरी को किरानी रोड क्वेटा पर बम धमाका हुआ, जहां तकरीबन 73 अफराद जाँ बहक हुए। ये सब भी हज़ारा कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते थे। उसके बाद 30 जून को अलियाबाद में हमला हुआ, जहां 33 अफराद उसमें जाँ बहक हुए और तकरीबन जिनमें 9 खवातीन और 4 बच्चे भी शामिल थे। इसके अलावा भी कई ऐसे वाक़यात पेश आए कि जो इसमें शामिल नहीं किए गए। वो भी तकरीबन दर्जन से ज़्यादा ऐसे वाक़यात हैं कि जहां भी ये अफराद जाँ बहक हुए। आज भी ऐसा ही वाक़या मच में पेश आया, जब कानकनी के लिए जाने वाले मज़दूरों को अगवा किया गया और फिर उन्हें कत्ल कर दिया। इस वक्त सूरत हाल है, सिंध और पंजाब जाने वाली शाहराहें बंद कर दी गई हैं। ये लाशें वहाँ रख के वहाँ धरने दिए जा रहे हैं। दूसरी तरफ एक अहम खबर आ रही है लाहौर से, जहाँ जमीयत उलमा इस्लाम के मुनहरिफ रहनुमा वहाँ पहुँचे हैं। लाहौर में मौलाना मोहम्मद खान शीरानी पहुँचे, लेकिन इसे इस हवाले से भी ज़्यादा अहमियत दी जा रही है कि मौलाना शीरानी जामिया मदनिया पहुँचे हैं। मियाँ रशीद जामिया मदनिया के मोहतमिम, उन्हें पहले से कहा गया था कि वो वहाँ आना चाहते हैं और उनकी तरफ से उन्हें भरपूर इस्तकबाल किया गया। ये कहा गया कि उनके दरवाज़े जामिया मदनिया के दरवाज़े मौलाना शीरानी के लिए खुले हैं। इसके बाद मौलाना शीरानी लाहौर के मुख्तलिफ हिस्सों में भी गए। चौक यतीम खाना में भी उन्होंने खिताब किया। आज हमारे 2 बड़े मौज़ूआत होंगे और मेरे साथ गुफ्तगू के लिए यहाँ मौजूद होंगे पाकिस्तान के मारूफ तज्ज़िया निगार मेजर हबीब साहब मेरे साथ मौजूद होंगे लाहौर से, और लाहौर से ही जमीयत उलमा इस्लाम के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी नसीर एरार साहब होंगे। इसके अलावा मारूफ तज्ज़िया निगार प्रोफेसर निशात खेड़ा साहब मेरे साथ मौजूद होंगे। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमें वक़्त देने का। सबसे पहले मैं आऊँगा मेजर हबीब साहब की तरफ। मेजर साहब, बड़ा वाक़या हुआ आज भी मच में, जब लोगों को अगवा कर लिया गया कानकनी के, लेकिन ये ज़्यादा उस वजह से भी अहमियत इख्तियार कर गया कि ये तमाम अफराद
جنہیں اغوا کیا گیا، پھر اس کے بعد انہیں قتل کیا گیا، یہ ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ تعلق رکھتے تھے. ہزارہ کے ساتھ پہلے بھی ایسے بڑے سارے واقعات ہو چکے ہیں، یہ سلسلہ تھم کیوں نہیں رہا، رک کیوں نہیں رہا؟ شکریہ. یہ ہے کہ میں ان معاملات کو سن 60 ایئر سے دیکھ رہا ہوں. جو پہلی دفعہ جھنگ شہر میں 13 سنیوں کو اس طریقے سے شہید کیا گیا، اس میں شہید کرنے والے تو پولیس والے تھے، کچھ لوگوں کو مسجد میں شہید کیا. اس کے بعد وہاں 17 کا الیکشن شیعہ سنی کی بنیاد پہ ہوا اور دونوں شیعہ جو کرنل عابد حسین ہماری سابقہ وزیر اور سفیر امریکہ میں رہے، عابد حسین، ان کے والد کرنل عابد حسین جو بڑی جیل شخصیت تھے، بڑے قداور سیاستدان تھے، ان کو شکست پاس ہوئی. اور شکست بھی اس طرح ہوئی کہ 77,000 ووٹ لے کر وہ ہارے، اور جیتنے والا ان کا سابقہ ایک کارکن ساتھی تھا جو ان کا جس طریقے سے بیٹے ہوتے ہیں یا بالکل شاگرد ہوتے ہیں، اس نے 91,000 ووٹ لے کے ان کو شکست دی. اس کے بعد مولانا حقنواز جنگوی وہاں آ چکے تھے. ان دنوں میں میرا ان سے رابطہ ہوا اور وہ اکثر اس طرح جلسے میں تقریر کرواتے تھے. کچھ عرصے بعد ہمیں معلوم ہوا، میں جھنگ چھوڑ کے آ گیا، کہ انہوں نے سپاہی صحابہ کے نام سے کیا ہے. اس سپاہی صحابہ کا سلسلہ تو اس میں دیوبندی کی تعداد بہت زیادہ تھی، دوسرے ہمارے بہت کم تھے. اس میں تو یہ شیعہ کافر کافر کے نعرے لگے، ادھر سے سپاہی محمد بھی ادھر ہی بنی اور انہوں نے نعرے لگائے کہ فلاں فلاں کافر ہے. اب یہ ہمارے دیتا ہے تو مسلمان کن بنیادوں پہ پھیلا رہے ہیں، نفرت کی بنیاد پر، غرض کی بنیاد پر، یا بھائی چارے کی بنیاد پر، رضاکاری کی بنیاد پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا ہے. میجر صاحب آپ کی آواز واضح نہیں آ رہی ہے ہمیں. میجر صاحب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے صحابی نے پوچھا کہ آپ کی مبعوث کیا گیا. اب جو عالم دین میجر صاحب آپ کی آواز ہمیں واضح سنائی نہیں دے رہی. آواز تو بالکل نہیں آ رہی ان کی. جی میجر صاحب، ہماری قومی جو اتحاد ہے، ہمارا جو بین المذہب تعلقات ہیں اور بین فرقہ تعلقات ہیں، ان کو ہمارے بیان مقررین نے مذہب کی میں اپنا روزگار ہے ان کا، وہ نفرت پھیلا رہے ہیں. وہ دیوبندیوں میں بھی ہے، دیہریوں میں بھی ہے، شیعہ میں بھی ہے، اہل حدیث میں بھی ہے. ہم سب ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو افہام و تفہیم کے ساتھ اصلاح کی کوشش نہیں کر رہے. یہ جو ہزارہ قبیلے کے ساتھ بار بار ہو رہا ہے، اس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ شاید سنیوں نے کیا ہے کام، لیکن اس میں غیر ملکی طاقتوں کی جو سازش ہے اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اور بلوچستان میں خاص بہت متحرک ہے، ڈی ایل اے کے آڑ میں ہے اور دوسری تنظیموں کے آڑ میں ہے، اور وہ لوگ بہت بے تحاشا مقابلے پا رہے ہیں. وہ کبھی سنیوں کو مارتے ہیں، کبھی شیعہ کو مارتے ہیں. اس طریقے سے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس نے ہمیں مارا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ شاید میجر صاحب کی پارٹی میں ہم پر فائر کھولا ہے. دونوں کا قصور ہے کہ وہ غلط فہمی کا شکار ہو کے مزید مشتعل تو ہوتے ہیں. سینئر علماء کو چاہیے، ہمارے سیاسی اشرافیہ کو چاہیے، اور جتنے لوگ بھی اس میں کردار ادا کر سکتے ہیں وہ ان لوگ سب لوگوں کو اکٹھا کریں، افہام و تفہیم کا ماحول پیدا کریں اور شرع انگیز لوگوں کو پکڑیں. جب تک یہ نہیں ہوگا ہم ایک دوسرے کو شک کی نگاہ دیکھیں گے. کوئی سنجیدہ مزاج مسلمان دوسرے مسلمان کو مار نہیں سکتا. کسی ایک مسلمان کا قتل پوری دنیا کا قتل ہے، لیکن ہمارے ہاں مذہب کی بنیاد پر اشتعال انگیز بیانی ہو رہی ہے، لعن طعن ہو رہی ہے، گالیاں دی جا رہی ہیں. اب اس سلسلے کو ختم ہونا چاہیے. شیعہ ہمارے قابل احترام بھائی ہیں، ان کا جو بھی عقیدہ ہے. جب ہم ہندوؤں کے ملک میں سمجھتے ہیں کہ ہمارا رہنا شیعوں کو کیوں رہنے کا حق نہیں دے رہے، یہ حق دینا ہوگا. نصیر احرار صاحب، جمعیت علماء اسلام
بلوچستان میں خاصی مضبوط بھی ہے. جمعیت علماء اسلام وہاں حکومت میں بھی رہی ہے, پھر جمعیت علماء اسلام ایسے الائنسز میں بھی رہی ہے کہ جہاں تمام جماعتوں کے قائدین وہاں شریک ہوتے تھے. تو جمعیت علماء اسلام آج تک اس مسئلے کو کیوں نہیں حل کر سکی؟ کیونکہ جمعیت علماء اسلام کو خاصا معتبر بھی اس حوالے سے سمجھا جاتا ہے, لیکن ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ جو معاملات ہوتے رہے آج تک یہ حل کیوں نہیں ہو سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, یہ واقعات تو سراسر ظلم پر مبنی ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں. قتل کرنا کسی انسان کا, وہ کسی بھی مذہب سے, کسی بھی عقیدے سے یا کسی بھی کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہو, کوئی بھی انسان جو درد دل رکھتا ہے, احساس رکھتا ہے, اس کو اس پر افسوس ہے. لہذا ہمیں اس کی مذمت بھی کرنی چاہیے, شدید الفاظ میں مذمت کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ افسوس کا اظہار بھی کرنا چاہیے. جو متاثرین ہیں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کرنی چاہیے. جہاں تک بات ہے اس قتل و غارت کی یا یہ پے در پے ہونے والے واقعات کی, جیسے آپ نے بھی اس کی کچھ تاریخی حوالے سے نوعیت بتائی ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے واقعات میں سیاسی ادارے یا سیاسی جماعتیں یا وہ لوگ اپنا کردار ادا کرتے رہے ہیں. ظاہری سی بات ہے کہ سیاسی مزاج رکھنے والے لوگ, وہ کسی بھی صوبے سے تعلق رکھتے ہوں یا کسی بھی جماعت سے, وہ کبھی بھی امن و امان کی صورتحال کو خراب ہونا وہ افورڈ نہیں کر سکتے. لیکن اصل سوال یہ ہے کہ جب ایسے واقعات پیش آتے ہیں تو ہمارے سیکورٹی ادارے کہاں ہیں, ہماری ایجنسیاں کہاں ہیں, یا ہماری وہ فورسز کہاں ہیں کہ جن پر قوم کے بے تحاشا وسائل خرچ ہوتے ہیں اور ان اداروں کو بنانے میں, ان اداروں کو چلانے میں قوم کا بے تحاشا پیسہ خرچ ہوتا ہے, بجٹ لگتا ہے. لیکن ایسے واقعات کا پے در پے ہونا اور پھر اس کے بارے میں یہ کہہ دیا جانا کہ نامعلوم قاتل تھے یا بیرونی دنیا سے آئے ہوئے کوئی لوگ, بیرون ممالک سے آئے ہوئے لوگ تھے کوئی, تو یہ تو خلاف حقیقت چیزیں. ایسے واقعات کے ہونے کی وجہ سے ہمارے سیکورٹی اداروں کی کارکردگی پر سوال پیدا ہوتا ہے اور انہی کو اس کا جواب دینا چاہیے کہ اسلحہ کہاں سے آتا ہے, قاتل کہاں سے آتے ہیں, حملہ آور کیسے آ جاتے ہیں, کہاں بھاگ جاتے ہیں, کیا آسمان سے اترتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان کو زمین نگل جاتی ہے. یہ سوال سیکورٹی اداروں سے کرنے چاہیے. ان کی ناکامی ہے اور اس ناکامی پر ان سیکورٹی اداروں سے پوچھ گچھ بھی ہونی چاہیے, ان کی کارکردگی کا احتساب بھی ہونا چاہیے. اور جب تک ہم ان سیکورٹی اداروں کا احتساب نہیں کریں گے, ان کی پوچھ گچھ نہیں کریں گے, یہ واقعات ہوتے رہیں گے. پروفیسر نشاط کھیڑا صاحب, نصیر احرار صاحب کی گفتگو آپ نے سنی, میجر حبیب صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ان کا یہی کہنا ہے کہ جہاں سیکیورٹی ادارے بھی اس حوالے سے ذمہ دار ہیں کہ جنہیں ان کو لوگوں کا سراغ لگانا چاہیے, انہیں کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے جو اس کے ذمہ دار ہیں. سمجھتے ہیں کہ اس کا ذمہ دار اصل میں ہے کون؟ اتنے اختلافات کیسے پیدا ہو گئے کہ ہزارہ کمیونٹی مسلسل ٹارگٹ کلنگ کا اس وقت شکار ہو رہی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی افضل چودھری بھائی, سب سے پہلے میں میجر حبیب صاحب اور مولانا نصیر صاحب کو میرا سلام پہنچے. یہ دونوں ماشاءاللہ ہمارے پاکستان کے انتہائی مایہ ناز اور اپنے علم اور اپنے تجربے کی بنیاد پہ مجھے تو بہت اچھی ان کی باتیں لگی ہیں, دونوں کی, میجر صاحب کی بھی اور مولانا صاحب کی بھی. تو اصل میں بات یہ ہے کہ میں میجر صاحب کی باتوں سے بھی اتفاق کرتا ہوں, کیونکہ پاکستان تو صاف ظاہر ہے ایک مسلمان ہونے کی بنیاد پہ کہ مسلمانوں کا ملک پاکستان اسلام کے نام پہ بنا تھا, اور اس میں جتنی بھی فرقہ واریت بعد میں پھیلائی گئی ہے, یہ واقعتاً ہمارے علماء کرام اس کے ذمہ دار ضرور ہیں, اور ان چیزوں سے ہم کبھی بھی اپنا پیچھا نہیں چھڑا سکتے کہ کبھی شیعہ, کبھی سنی, کبھی دیوبندی, بریلوی, کبھی اہل حدیث. تو یہ جو ایک ہماری تحریکیں یہ چلتی رہتی ہیں, اس میں ہمارے علماء کا کردار بھی سب سے اہم ہے. اور اگر یہ اطاعت بین المسلمین کی بات کریں, اور جیسے کہ مولانا صاحب نے بھی ابھی کہا ہے اور میجر حبیب صاحب بھی فرما رہے تھے کہ صاحب ظاہر ہے کہ کسی بھی انسان کا قتل, اس میں کوئی شیعہ سنی یا مسلمان یا غیر مسلم کی تفصیل نہیں ہے, تو پوری انسانیت کا قتل ہوتا ہے. تو یہاں پہ تو ہماری جو فرقہ واریت جس انداز سے پھیلائی گئی, ملک لانے کی کوشش کی گئی, تو اس کی وجہ سے بھی بے شمار ہماری
جو ابھی تک پاکستان کے اندر موجود ہیں، اور یہ ہمیں نہ صرف مسلمان نہیں رہنے دے رہے بلکہ پاکستانی بھی ہونے نہیں دے رہے مکمل طور پہ. اور آپ جانتے ہیں کہ ہزارہ ایک بالکل کمیونٹی جو ہے معصوم لوگ ہیں، اور وہ بلوچستان کے اندر مکمل طور پہ پرامن ہے، اور ان کا پرامن رہنے کی دراصل ان کی سب سے بڑی کمزوری ہے. میجر صاحب کمیونٹی سے کوئی بھی تعلق رکھتا ہو جی، چاہے وہ شیعہ ہیں، لیکن وہ پاکستان کے شہری تو ہیں نا امجد بھائی جی، اور پاکستان کے آئین کے تحت کسی غیر مسلم کو بھی یہاں پہ رہنے کا حق ہے، اس کی زندگی کا حق ہے، اس کے پاس جائیداد رکھنے کا حق ہے. اور یہ بیچارے مزدوری کرتے ہیں، بے شک وہ شیعہ ہیں، ان کے اپنے، ہر انسان کے اپنا نظریہ یا میجر صاحب، ہوتا ہے. میجر حبیب یہ تو- صاحب، آپ بلوچستان میں رہے، آپ بلوچستان اس کے بعد جیسا کہ یہ ہمارے مولانا صاحب فرما رہے تھے کہ سیکورٹی ادارے بھی اس چیز کے ذمہ دار ہیں، کیونکہ ان کو ان چیزوں کا پتہ ہوتا ہے جس علاقے میں وہ رہ رہے ہوتے ہیں، اور یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ کون اس علاقے کے اندر عدم استحکام پھیلا رہا ہے. وہاں پہ اب یہ مسئلہ پاکستان کے اندر بن رہا ہے، اور کافی عرصے سے ہم اس کا شکار بھی رہے ہیں کہ کبھی بلوچی، کبھی سندھی، کبھی پنجابی، کبھی جناب پختون. یہ مسئلے بھی ہمارے لیے بہت زیادہ مسائل پیدا کرتے ہیں، اور بلوچستان کے اندر واقعتاً ہم غیر ملکی طاقتوں کے جو ہاتھ ہیں، اور یہ بلوچستان کو علیحدہ کرنے کی جو کوششیں ہوتی رہی ہیں، اور بلوچ سرداروں کا بھی اس میں ہاتھ رہا ہے، تو ہم ان چیزوں کو تو نظر انداز نہیں کر سکتے نا جناب. میجر صاحب، اور پھر یہ میجر حبیب، سیکورٹی ادارے اتنی تو فورس نہیں رکھتے کہ ہر وقت وہ پاکستان کے ہر بندے کے سر پہ بیٹھے ہوں. ان کو جو انٹیلیجنس کی رپورٹ ملتی ہیں وہ اس پہ تو کاروائی کرتے ہیں. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے سیکورٹی کے جتنے ادارے ہیں وہ اگر موجود نہ ہوتے تو پاکستان اس وقت بہت ساری مشکلات کا شکار ہو چکا ہوتا. تو مولانا صاحب کی یہ بات تھوڑی سی میں ان سے اختلاف کروں گا کہ سیکورٹی ادارے واقعتاً ہمارے انتہائی محنت، انتہائی خوش اسلوبی سے کوشش کرتے ہیں، لیکن صاف ظاہر ہے کہ جو شر پسند لوگ ہوتے ہیں وہ اپنا شر ضرور پھیلا جاتے ہیں. اور یہ ہزارہ قبیلے کے لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا ہے، ریئلی امجد بھائی مجھے تو اس کے بارے میں بہت زیادہ دکھ ہے. جب بھی ہم دیکھتے ہیں بلوچستان میں بیچارے ہزارہ کمیونٹی کے لوگ ہی متاثر ہوتے ہیں، انہیں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اور یہ تو اب بس ہونی چاہیے. جہاں کوئٹہ میں اس وقت ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ آج ایک ظلم کی اور تاریخ دہرائی گئی، وہاں لاہور میں ایک نئی ڈیولپمنٹ دیکھنے میں آئی، جہاں مولانا شیرانی جو اس وقت جمعیت علماء اسلام کے حقیقی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، اس کے سربراہ ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، جامعہ مدنیہ پہنچے. جامعہ مدنیہ میں وہاں انہوں نے نماز ظہرین بھی ادا کی، اس کے بعد وہ چوک یتیم خانہ بھی گئے. جمعیت علماء اسلام کے وہاں انہوں نے کارکنوں سے بھی خطاب کیا. نصیر احرار صاحب کی طرف آتا ہوں. نصیر احرار صاحب، جامعہ مدنیہ JUI کا گڑھ، مولانا فضل الرحمان کا گڑھ، وہاں میاں رشید احمد صاحب کی دعوت پہ پہنچے، مولانا شیرانی وہاں پہنچے، تو سمجھتے ہیں کہ اب لگ رہا ہے کہ جمعیت کے اندر دراڑ اب مزید زیادہ سے زیادہ ہوتی جا رہی ہے. مولانا شیرانی بڑے مضبوط قلعے کے اندر اس وقت نقب لگا چکے ہیں. جی محترم، گزارش یہ ہے کہ مولانا شیرانی جمعیت علماء اسلام کے رہنما تھے، قابل قدر ہیں، عالم دین ہیں. ان کی جمعیت علماء کے ساتھ ایک طویل عرصے سے وابستگی رہی ہے، اور وہ جمعیت علماء کی مختلف اہم ذمہ داریوں پر، خصوصاً بلوچستان کی امارت ایک طویل عرصے تک ان کے پاس رہی ہے. پارلیمانی حوالے سے بھی، نظریاتی کونسل کے حوالے سے بھی ان کے پاس مختلف عہدے رہے ہیں. لیکن گزشتہ 8-10 سال سے مولانا شیرانی جمعیت علماء کی کسی ذمہ داری پر فائز نہیں تھے. جمعیت علماء کی جنرل کونسل نے جمعیت علماء کے جو ایک انٹرا پارٹی الیکشن ہے، اس میں دو مرتبہ مولانا شیرانی اپنے صوبے کی امارت کا الیکشن لوز کر چکے تھے. اور یہ الیکشن سے لوز کرنا یا کسی ذمہ داری پر نہ ہونا، اس کے باوجود بھی وہ JUI کا حصہ تھے. لیکن گزشتہ چند دنوں میں جو ان کی جو ایکٹیویٹیز سامنے آئیں، یا ان کے جو ایسے بیانات سامنے آئے کہ جو JUI کی پالیسی ہی کے نہیں بلکہ JUI کے بنیادی منشور کے بھی خلاف تھے، جیسے اسرائیل کے حوالے سے ان کا ایک موقف اور دیگر چیزیں، اس کی وجہ سے JUI کی ایک جو کمیٹی بنائی گئی تھی، اس کمیٹی نے ان کے بارے میں تحقیقات کرنے کے بعد اور سارے معاملات کو دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ اب مولانا شیرانی JUI کا حصہ نہیں ہے. ان کو جماعت کی
منشور اور اس کے ڈسپلن کی خلاف ورزی پر جماعت سے فارغ کر دیا گیا۔ اب ظاہر ہے، اب ایک بات تو بالکل واضح ہو چکی ہے کہ جماعت ان کے بارے میں فیصلہ کر چکی ہے۔ اب وہ اپنی ذات میں تو ایک قابل قدر یا ایک قابل احترام شخصیت ہیں، لیکن نہ ہی وہ جے یو آئی کے نمائندہ ہیں، نہ ہی عملاً اب ان کا جے یو آئی سے لیکن وہ جامعہ مدنیہ آتے ہیں، جامعہ مدنیہ میں میں اسی طرف جا رہا ہوں۔ لیکن چونکہ انہوں نے ایک طویل عرصہ جماعت میں گزارا ہے، تو جماعت کے مختلف اداروں میں، مختلف شہروں میں موجود جماعت کے اکابر کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں، ذاتی مراسم بھی ہیں، ذاتی تعلقات ہیں، دوستیاں بھی ہیں، اور ان کی ایک رسپیکٹ بھی ہے ان کی ذاتی شخصیت کے حوالے سے۔ تو اس حوالے سے اگر مولانا شہرانی کسی سے ذاتی طور پر ملنے کے لیے جاتے ہیں یا ذاتی طور پر کسی سے ملاقات کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ جامعہ مدنیہ جے یو آئی کا مرکزی ادارہ ہے، اور وہ اس کے ساتھ ایک جامع مسجد بھی ہے، اس کے ساتھ ایک مدرسہ بھی ہے، اس کے ساتھ ایک رفاع عامہ کے لیے اسکول بھی موجود ہے، وہاں ایک میڈیکلی سہولیات کے لیے لوگوں کو وہاں آنے جانے کی اور لوگوں کو سہولت دی جاتی ہے، ڈسپینسری قائم ہے۔ تو مولانا شہرانی جو اس ادارے کے منتظم ہیں مولانا رشید میاں، ان سے ملاقات کے لیے وہاں گئے ہیں، تو وہ اپنی ذاتی حیثیت میں وہاں گئے ہیں، اس کا جے یو آئی کے نظم یا جے یو آئی کے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ میجر صاحب، اور اپنی ذاتی حیثیت میجر حبیب صاحب، وہ کسی بھی جگہ جا سکتے ہیں، ان کو ذاتی حیثیت میں جانے سے تو کوئی نہیں روک سکتا۔ تو اگر وہ کسی ادارے میں پہنچے ہیں، وہاں انہوں نے نماز ادا کی ہے یا وہاں کچھ لوگوں سے ملاقات کی ہے، تو اس سے تو کوئی ان کو روک نہیں سکتا۔ میجر حبیب صاحب، اس ملاقات کو مولانا شیرانی لاہور پہنچے، لاہور میں انہوں نے ڈیرے ڈال دیے، جامعہ مدنیہ پہنچے، پھر جمعیت علماء اسلام کے مختلف کارکنوں سے بھی انہوں نے خطاب کیا۔ تو مولانا اب کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ مولانا شیرانی بڑے بھرپور فارم کے ساتھ مولانا فضل الرحمان کا مقابلہ کرنے آ رہے ہیں، کیونکہ مولانا فضل الرحمان بھی اس دن لاہور میں ہی موجود تھے۔ یہ صورتحال ایسے ہے کہ مولانا فضل الرحمان، ہم نے جمعیت علماء اسلام کے ساتھ مولانا مفتی محمود کے زمانے سے کام شروع کیا، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت نے مولانا سمیع اللہ کیا، انہوں نے خود میرے سامنے آنسوؤں کے ساتھ بتایا کہ یہ میرا شاگرد ہے اور مجھے اتنے سال۔ اب مولانا فضل الرحمان اپنی جماعت میں ڈکٹیٹر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جب 4 بڑے بڑے علماء کو انہوں نے قدم باہر نکال دیا، اور ان کے ساتھی اس کا جواب بہت ساری صورتوں میں دیں گے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہ ہو گیا، سب غلطیاں نکلنے والوں کی ہیں، باقی جو ہے صاف لوگ پیچھے رہ گئے ہیں۔ ابھی اور بھی ایسے لوگ نکلیں گے، ماحول بن رہا ہے۔ اب یہ جمعیت علماء اسلام کی عزیز نہیں ہے، مجھے فخر ہے کہ میں جمعیت علماء اسلام کا ساتھی رہا ہوں۔ سن 70 میں آئین شریعت کانفرنس میں نے جھنگ کی طرف سے خطاب کیا، جو جمعیت علماء اسلام نے موچی دربار میں بہت بڑا جلسہ عام کیا تھا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگوں کی قیادت، سیادت اور ان کا اثار جو تھا اب نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ میرے ساتھ چلو، میں کہوں کہ پاکستان کے توڑنا ہے تو تم کو توڑنا ہے، میں کہوں کہ جی ایس کیو پہ حملہ کرنا ہے تو تم حملہ کر دو۔ اب مولانا فضل الرحمان اپنی ذات میں ہر چیز کو لپیٹ رہے ہیں کہ 2 سیٹیں نہیں ملی تو پورا پاکستان جو ہے وہ اسرائیلیوں کا ایجنٹ بن گیا ہے۔ اب لیکن مولانا شیرانی بیان تو دے چکے ہیں اسرائیل کے حوالے سے۔ میجر صاحب، آپ کو اسرائیل کے لفظ سے کیوں تکلیف ہو رہی ہے، یا آپ کو کیا مسئلہ ہو رہا ہے اسرائیل؟ ہاں جی، ہمیں تکلیف ہوئی جیسے آپ کو تکلیف۔ میجر صاحب، تکلیف کا لفظ اس بات کو آپ کو سمجھنا ہوگا۔ میجر صاحب، ہم نہیں سمجھ رہے، آپ کو زیادہ میجر صاحب، مولانا شیرانی بیان تو دے چکے ہیں نا، مولانا شیرانی اسرائیل کے حوالے سے۔ اس کے امیر ہیں، اور جماعت کے پورے ملک کے کارکنان اور اس کے ووٹرز نے ان کو امیر بنایا ہے، اور جو بندہ جماعت کی پالیسی کے مطابق چلے گا وہی جماعت میں رہے گا۔ جو جماعت کی پالیسی میں نہیں چلے گا وہ جماعت میں کیسے رہ سکتا ہے؟ زیادہ پتا ہے کہ کس طریقے سے امیر بنایا، آپ پڑھانے کی کوشش نہ کریں، آپ مولانا کے ساتھ رہیں، ہم آپ کو کچھ نہیں کہہ رہے، آپ ہمیں تکلیف دیں گے تو اب آپ کو بھی تکلیف آ جائے گی۔ وہ بات لفظ نہ کریں۔ میجر صاحب، اسرائیل کے حوالے سے بات کرتے ہیں، آپ کو اس پر کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ میجر صاحب، یہاں تکلیف کیوں نہیں ہے؟ پاکستان کے نام پر بننے والا ملک ہے، جب وہاں اسرائیل کو ڈسکس کیا جائے گا، اس کی پارلیمنٹ میں کھڑے بھائی تمہاری دوستیاں، تم لوگ ابھی تک جمعیت علماء کا حصہ ہو، جو قائد اعظم کو کافر اعظم کہتے تھے، اور ابھی تک تم ہم نے نہیں کہا، ہم نے نہیں کہا، لیکن کہتے تھے، کھلے عام کہتے تھے، کافر اعظم کس نے کہا تھا؟ اور یہ جو فوج کے نام پر یا میجر کے نام پر یا جی ایچ او کے نام پر ہمیں ڈرایا جاتا ہے،
हम इन ना तुम ना डरो भाई, तुम हिंदुस्तान से साथ में रहना होगा। हमला करो। पाकिस्तान की मुलाजिम है, फौज पाकिस्तान की मुलाजिम है, तुम मौलवी भी मुलाजिम हो। से ज्यादा कोई तनख्वाह मिलती है वो ज़कात से, सरकार से, खैरात से मिलती है। हम करनी है। मेजर साहब, सर मेजर साहब, आप अगर मेजर साहब प्लीज, नहीं करोगे तो छुट्टी होगी। मेजर साहब, फौज को कौमी मुजरिम करार देंगे। मेजर साहब प्लीज, हम आपको करार देंगे। कोई ताल्लुक जो ज़कातें खाते हैं, जो खैरात खाते हैं, सरकार खाते हैं और जायदादें बनाते हैं। मेजर साहब, मुदाखलत की इजाजत नहीं दी जाएगी। फौजी इदारे को आ रहा है ना, आपकी मर्जी से सियासत में मुदाखलत की कोशिश करेंगे, हम उनके रास्ते की रुकावट बनेंगे। और ये मुशर्रफ के साथ आप हो रहे थे, आपके इदारे मौजूद हैं, आपने जब तक मेजर साहब, माल खाया, फौज नहीं लगाती। मेजर आप हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं। करने वाले कहाँ से आते हैं? मेजर साहब, बताएं, सिक्योरिटी इदारे बताएं कि वो अपनी जिम्मेदारियां क्यों पूरी नहीं कर रहे। तुम कितने मौलवी शहीद, तुम्हारे खानदान में मौलाना कितने शहीद हैं? के सामने हथियार डाले थे, जनरल न्याजी कौन था? एक वर्दी तुम्हारे यहाँ से मौलवी इंडिया के साथ लड़े हुए थे, उनको नाकामी का रास्ता दिखाया, जिससे वो जमीनुल माल हिंद के साथी हो तुम लोग। नहीं है, हम सीना तुम भी लोग हो, हम तुम्हें जानते हैं। मेजर साहब, जानते हैं, हम जंगल के मौलवी हो और हमारे लोग इस पूरे तुम बच्चों के नाम पे पैसे कटे। सर प्रोफेसर निशात खेड़ा साहब, आप सूरत हाल को थोड़ा वाजे करें कि इस वक्त प्रोफेसर निशात खेड़ा साहब, लोग हमसे नहीं है, हमें डराने की कोशिश न करें, अपनी हुदूद में रहें। कि तुम पाँव के बराबर भी नहीं हो। सर प्रोफेसर निशात खेड़ा साहब, शहीद होते हैं, तुम आराम खा के मरते हो। प्रोफेसर, कोई जो शहीद होते हैं हम उनको अपने सरों पर रखते हैं, हम अपने सरों का ख्याल रखते हैं। तुम सरों पर रखते, तुम सरों पर उनको भी नहीं बिठाओ। कोई एक जनरल हमको परेशान ना करो। पाकिस्तान के कौम का पैसा खाने वाले लोग तुम फौज के साथ है, तुम्हारे साथ नहीं है। लोगों को ब्लैकमेल करने वाले लोग और अपने प्रोफेसर निशात खेड़ा साहब, पाकिस्तानी सर आप बताएं प्रोफेसर निशात खेड़ा साहब, इस जनरल अयूब कौन था? जनरल जिया कौन था? जनरल मुशर्रफ कौन था? इनसे बड़े मुशर्रफ तुम्हारा सरपरस्त आला था। मुशर्रफ आपका सरपरस्त आला था, जिसको आपने 17वीं तरमीम में को नुकसान पहुंचाने वाला कौन हो सकता है? फौजियों से बड़ा पाकिस्तान की आवाम को तबाह करने वाला, इस मुल्क की इन्हें मिली वो किस मामले में मिली? बात करते हुए मेजर साहब, मौलाना शिरानी ने बयान तो दिया था इसराइल के हवाले से, उसे तस्लीम करने के हवाले से। इसराइल की बात करते हैं तो इनको क्यों तकलीफ होती है? ये चंद रिटायर्ड जनरल हमेशा ऊपर बयान नहीं दिया, तकलीफ होती है। इसका मतलब है इन्होंने कोई नसीर अहरर ऐसी मौलवी तकलीफ तुम्हें हो रही है, हमें तकलीफ नहीं हो रही। इसराइल की करते हैं प्रोफेसर निशात खेड़ा साहब, पाकिस्तानी कौम के साथ है, पाकिस्तान के लिए जान हाजिर है, और तुम इंडिया आएगा तुम उसके साथ खड़े हो गए। प्रोफेसर निशात खेड़ा साहब, आपकी तरफ आता हूँ। सर सूरत हाल है कि मौलाना शिरानी कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं इस वक्त जमीयत उलमा इस्लाम को? जिस तरह वो लाहौर में चले गए, मौलाना फजलुर रहमान वहाँ थे, कितना नुकसान मौलाना शिरानी पहुंचा सकते हैं जमीयत को? जी चौधरी साहब, पहली बात तो ये है कि मेरे लिए ये दोनों इंतहाई काबिल एहतराम है, मेजर साहब भी और मौलाना साहब भी। तो मैं इनकी बातें सुन रहा था। असल में बात तो इल्मियत की और साफ ज़ाहिर दलाइल की बुनियाद करनी चाहिए। मैं इन दोनों अपने बुजुर्गों के साथ, जो मुझसे यकीनन बड़े होंगे, ये मादरत के साथ, ये मेरा तो असल में बात है चौधरी साहब कि मौलाना फजलुर रहमान साहब साफ ज़ाहिर के पार्टी में आए और शुरू में उनको अपने इन बुजुर्गों की जरूरत थी और उन बुजुर्गों को अपने साथ रखा। लेकिन अब जबकि वो वाकईतन इंतहाई जारहाना अंदाज अख्तियार किए हुए हैं, और एक बात ये भी है कि पीडीएम की जो सदारत, जो क़यादत या उनको ये सरबराही मिली है, ये शायद रसूलुल्लाह साहब की तरह से उतने जो उनमें हौसला और हिम्मत होनी चाहिए, शायद मौलाना साहब में वो नजर नहीं आ रही, बल्कि वो इंतहाई जारहाना अंदाज में अब चल रहे हैं। और ये भी एक हकीकत है कि जितने भी ये मुख्तलिफ औकात में हमने जलसे देखे हैं, इनमें ज्यादातर हमें मौलाना साहब की जमीयत उलमा इस्लाम की ज्यादातर जो कारकुन नजर आते रहे, बल्कि दूसरी पार्टियों से तो मुझे
कामी नजर आते रहे। और एक बात, दूसरी बात ये है कि एक नेचर का असूल है कि जब भी कोई नया लीडर पार्टी पे कब्जा करना चाहता है तो सबसे पहले वो अपने उन बुजुर्गों से जिनकी माजी में खिदमात होती हैं उनसे जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं। तो हमने ये देखा है कि हाफिज हुसैन अहमद साहब हैं और ये मौलाना शिरानी साहब, मौलाना शुजाउल मुल्क साहब और मौलाना गुल नसीब खान साहब, ये साफ जाहिर है कि उनकी मुख्तलिफ चीजों पे या तो तनकीद करते रहे हैं या उनकी बातें अब मौलाना साहब के लिए इतनी अहमियत नहीं रखती थी, इसलिए मौलाना साहब ने अपने इन बुजुर्गों से जान छुड़ाना ही ज्यादा मुनासिब समझा है। और इसके बाद वो वाक़ियतन अब इंतहाई जारहाना मिजाज की वजह से अब पार्टी पे मुकम्मल तौर पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और वो ये समझते हैं कि शायद इस वक्त उनके पास पावर है, जो मदरसों की सरबराही या नई क़यादत उनके कंट्रोल में है, तो वो शायद अपने इन बुजुर्गों को वो अहमियत नहीं देते, इसलिए ना ही उनकी बात सुनी, ना उनको कोई शौकात नोटिस वगैरह दिए गए, ना ही शूरा में उनको बुला के उनकी बातें सुनी गई, बल्कि फौरन ही उनको जो ही उन्होंने इख्तलाफ किया तो मौलाना साहब ने उनसे उनको पार्टी से ही निकलवा दिया। तो साफ ज़ाहिर है कि पार्टी की क़यादत इस वक्त मुकम्मल तौर पे उनके बहुत शुक्रिया प्रोफेसर निशात खेड़ा साहब, मेरा नहीं ख्याल आपने हमें वक़्त दिया। और उसके साथ नसीर अहरार साहब जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा हमारे साथ थे, मेजर हबीब साहब तज्ज़िया निगार हमारे साथ थे। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। गुफ्तगू सुनी हमारे मेहमानों की जिनका यही कहना था कि क्वेटा में होने वाला आज का वाक़या मच में ये किसी भी तरीके से इसे सराहा नहीं जा सकता और पाकिस्तान के लिए ये इंतहाई तकलीफ दे लम्हा है कि उस कम्युनिटी को ही मुसलसल टारगेट किया जा रहा है कि जो कम्युनिटी आज से तकरीबन 15 से 20 साल से मुसलसल इसका निशाना बनती आ रही है और सिक्योरिटी इदारों को, उसके साथ मजहब जमातों को, सियासी जमातों के हवाले से इकदाम करना होंगे ताकि आइंदा ऐसा नाखुशगवार वाक़या पेश ना आ सके। दीगर लाहौर में मौलाना शिरानी की मसरूफियात, उनकी जामिया मदनिया में आमद के हवाले से भी हमारे तज्ज़िया निगार और हमारे शुरकाए गुफ्तगू का यही कहना था कि एक बड़ा सेटबैक होने जा रहा है और जमीयत उलमा इस्लाम के लिए एक बड़ा मसला पैदा हो सकता है, क्योंकि मौलाना